قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص نیک عمل کرنے والا ہوگا اسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو گناہ گار ہوگا اسے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو کافر ہوگا اسے سینہ توڑ کر پش کی جانب سے الٹا ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ حوض کوثر، اس کی بھی حقیقت ہے کہ جس کوثر کے اندر جام موجود ہے، اور اس حوض کی مسافت مہینے کے راہ کے برابر ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں کوشے بالکل برابر ہیں، اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی طرح ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے گنتی سے بھی زیادہ وہاں پر برتن موجود ہے، جو اس کا پانی پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس میں جنت سے جو پرنالے ہر وقت گر رہے ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا۔ کوثر کے حوالے سے آتے ہیں کہ روایت میں کہ اگر کوئی شخص حوض کوثر کی آواز کو دنیا میں سننا چاہتا ہے، جو حوض کوثر کی جو بہنے کی آواز ہے دنیا کے اندر اگر وہ سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے دونوں کان کے اندر انگلی ڈالے، اور انگلی ڈالنے کے بعد اندر ایک آواز جو محسوس ہو رہی ہے وہ آواز حوض کوثر کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں یہ ایک نعمت اس کو ادا کی ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھ کر حوض کوثر کی جو بہنے کی آواز ہے وہ دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر اس کی آواز کو وہ سن سکتا ہے۔ اس طریقے سے میزان یعنی جہاں پر ہمارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہ بھی حق ہے، اور اس کے اندر نیک عمل اور بد عمل تولے جا رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ کا بھاری ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر ہمارے اعمال زیادہ ہوں گے تو پڑھنا اوپر کی طرف جائے گا، اور ایک اوپر کی طرف جائے گا تو سمجھ جائیں کہ ہمارے نامہ اعمال اچھے زیادہ ہیں اور برے عمل جو ہیں وہ ہمارے کم ہیں۔ اس طریقے سے پل صراط یہ بھی حق ہے، ہر ایک کو اس پل صراط کے اوپر سے گزر کر جانا ہے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جنت میں جانے کا راستہ ہی ہے، جنت میں جانے کا راستہ پل صراط ہے، اور پل صراط کے راستے سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا، اور وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بال کتنا باریک ہوتا ہے اس سے زیادہ تو درخت ہے، اس سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور تلوار کی نوک سے بھی زیادہ، تلوار کی دھار ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزریں گے، اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں سے گزریں گے، پھر آپ علیہ السلام کی امت وہاں سے گزرے گی، اور پھر دیگر انبیاء کی امتیں جو ہے وہ پل صراط کے پاس سے گزرے گی۔ بعض تو اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے اور ایک دم غائب ہو جاتی ہے، کچھ لوگ پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوا کی رفتار کے ساتھ، جیسے ہوا آتی ایک دم اڑا کر چلی جاتی ہے اس رفتار کے ساتھ جو ہے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جو پرندے کی رفتار کی طرح، جب پرندہ آتا ہے اڑتا ہوا ایک دم چلے جاتا ہے ویسے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار، جو گھوڑا بھاگتا ہوا جاتا ہے اس رفتار کے ساتھ پل صراط سے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جیسے آدمی دوڑتا ہے دوڑتا ہوا چلے جاتا ہے اس طریقے سے پل صراط سے گزرتے ہوئے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو سرین کے پر یعنی گھسیٹتے ہوئے پل کے پر سے جو ہے وہ گزر رہے ہوں گے، اور کوئی چیونٹی کے رفتار
चूंकि वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरते हुए जा रही होगी अपने मंजिल तक, वैसे गुजरते हुए जा रहे होंगे और उसके दोनों जानिब यानी पुल के दोनों जानिब दो बड़े बड़े आंकड़े होंगे कि वो जो पुल सिरात से गुजर रहे हैं वो खींच कर जहन्नम के अंदर गिराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वो आंकड़े उन्हें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आंकड़े जो वो खींचेंगे ताकि वो दोजख में गिरे, लेकिन वो जख्मी होते 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 पुल सिरात से गुजर जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो जिन्हें वो आंकड़े जो है पकड़ कर जहन्नम के अंदर गिरा देंगे और जो जहन्नम में गिर जाएंगे तो समझ जाएंगे वो शख्स जो है वो हलाक हो जाएगा। ये तमाम पहले पेशे पुल के ऊपर से गुजरेंगे, मगर वो गुनहगारों का शफी आकाए नामदार ताजदार कायनात खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल के पास खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते होंगे, रब्बी सल्ली उम्मती रब्बी सल्ली उम्मती, ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा अलैहिस्सलाम की उम्मत को कि जब हुजूर की उम्मत गुजरेगी पुल सिरात से तो अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते होंगे, रब्बी सल्ली उम्मती रब्बी सल्ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ यहाँ से गुजार दे। आप अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत की इतनी ज्यादा फिक्र होगी, कभी मिजान की तरफ जा रहे होंगे कि किसी उम्मत के अमाल कम होंगे कि वहां पर हिसाब किताब के अंदर बेहतरी लाकर उन्हें जन्नत में दाखिला कर रहे होंगे, कभी फौरी तौर पर मस्जिद कौसर की तरफ चले जाएंगे। जो उम्मत प्यासी होगी आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से उसे जाम भर भर कर पिला रहे होंगे, कभी फौरी तौर पर पुल सिरात की तरफ आ जाएंगे और कोई अगर तकलीफ से परेशानी से गुजर रहा होगा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं, रब्बी सल्ली उम्मती रब्बी सल्ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। यानी आका अलैहिस्सलाम हर जगह अपनी उम्मत की सलामती के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते होंगे। आपसे अंदाजा लगाया कि हुजूर को अपनी उम्मत की कितनी फिक्र है, हर जगह आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत अपने गुनहगार उम्मत को याद किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला से दुआ है हमें